کہتے ہیں کہ سطح سمندر پر ابلیس کا تخت بچھتا ہے اور سارے شیاطین ابلیس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور سارے شیاطین اپنے اپنے کارنامے کو بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو فلاں سے زنا کرا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو سود کھلا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو جھوٹ بلوا دیا۔ اسی طرح کر کے سارے شیاطین اپنے اپنے کارنامے کو بیان کرتے ہوئے ایک شیطان اسی میں سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا۔ بس اس کا یہ کام سنتے ہی، یہ بیان سنتے ہی وہ ابلیس لعین اچھل پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں انتا تو نے سب سے بڑا کام انجام دیا ہے، تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ تو وہ ابلیس لعین اچھل پڑتا ہے اور جھومتا ہے، بہت خوشی مناتا ہے، اور سارے شیاطین یہ ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارے شیاطین جل بھن کر کے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، اتنے بڑے بڑے انجام دیے، ہم لوگوں کو کوئی صلاحیت اور شاباشی نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ وہ ابلیس لعین نے کہا کہ وہ جگہ بتاؤ جہاں پر صرف ایک عالم دین رہتا ہو۔ کہا کہ ایک جگہ ہے جہاں پر صرف ایک عالم دین رہتا ہے۔ تو ابلیس لعین کو لے کر کے سارے شیاطین چل بسے۔ چلنے کے بعد وہ ابلیس لعین نے کہا کہ تم لوگ ابھی دیکھنا، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو وہ ابلیس لعین عالم صاحب کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں عالم صاحب۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عالم صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اس نے صرف ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روکا ہے، اس کو اتنی بڑی شاباشی دی جا رہی ہے۔ تو وہ ابلیس لعین سارے شیاطینوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو وہ شراب نہ پیتا، اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو وہ جھوٹ نہ بولتا، اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو وہ زنا نہ کرتا، اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو وہ نماز پڑھنے سے نہ رکتا، اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو وہ روزہ رکھنے سے نہ رکتا، بلکہ تم نے تو ان جاہلوں کو بڑی آسانی سے اپنے جالوں میں پھنسا لیا۔ آؤ تمہیں اگر علم دین کی پاور معلوم کرنا ہے، علم دین کیا ہے، تو میرے ساتھ چلو۔ وہ جگہ بتاؤ جہاں پر صرف ایک عابد رہتا ہو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور اس کے پاس علم دین نہ ہو، اور وہ بھی جگہ بتاؤ جہاں پر صرف ایک عالم دین رہتا ہو، اس کے پاس چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، دن بھر سوتا ہو، اور اس کے پاس علم دین ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ ابلیس لعین سارے شیاطینوں کو لے کر کے ایک پہاڑ پہ جاتے ہیں، پہاڑی پہ چھپ جاتے ہیں، اور ایک عابد صاحب تہجد کی نماز پڑھ کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی جلدی مسجد تشریف لے جا رہے تھے، اور وہ ابلیس لعین اس عابد صاحب کا راستہ روک لیتے ہیں۔ روکنے کے بعد اس عابد صاحب کو پہلے سلام کرتے ہیں کہ عابد صاحب السلام علیکم۔ ابلیس لعین کو اس عابد صاحب نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور وہ ابلیس لعین اس عابد صاحب سے کہتے ہیں کہ عابد صاحب آپ تو بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ عابد صاحب نے کہا جلدی پوچھو، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو وہ ابلیس لعین نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالنے کے بعد کہا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیشے میں تمام زمین اور آسمانوں کو ڈال سکتا ہے؟ تو وہ عابد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اتنی بڑی زمین، کہا اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی شیشی میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو اسی وقت اس کا ایمان ختم ہو گیا، اور اسی وقت اس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئی۔ اور وہ ابلیس لعین نے کہا کہ بس آپ سے اتنا ہی سوال کرنا تھا، اتنا ہی جواب لینا تھا، آپ جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو وہ ابلیس لعین نے اپنی شاگرد سے کہا، اپنے چیلے سے کہا دیکھا تم لوگوں نے علم دین نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو وہ یہ بات نہ کرتا کہ کہا
اتنی چھوٹی سی شیشی، کہا اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ڈال سکتا ہے؟ تو وہ ابلیس لعین نے کہا کہ وہ جگہ بتاؤ جہاں پر صرف ایک عالم دین رہتا ہو۔ کہا کہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر صرف ایک عالم دین رہتا ہے۔ تو ابلیس لعین کو لے کر کے سارے شیاطین چل بسے۔ چلنے کے بعد وہ ابلیس لعین نے کہا کہ تم لوگ ابھی دیکھنا، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو وہ ابلیس لعین عالم صاحب کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں عالم صاحب۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عالم صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو وہ ابلیس لعین اپنی جیب سے ایک سوئی نکالنے کے بعد کہا کہ عالم صاحب آپ یہ بتائے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ اس سوئی کے ناک کے برابر اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان کو کیا ڈال سکتا ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ اے مردود، تو بہت بڑا شیطان معلوم ہوتا ہے، تو یہاں سے چلا جا۔ کیا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو یہ تو بہت چھوٹی ہے، یہ تو زمین بہت چھوٹی ہے، یہ آسمان بہت چھوٹی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کے جیسے لاکھوں کروڑوں زمین و آسمانوں کو سوئی کے ناک کے برابر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ ہے علم دین کی پاور، یہ ہے علم دین کی حیثیت، یہ ہے علم دین کی اہمیت۔ علم دین کو جانے، علم دین کو سیکھے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ابلیس لعین نے سارے شیاطینوں سے کہا دیکھا تم لوگوں نے علم دین کی پاور کیا ہے، علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ اگر اس کے پاس علم دین نہ ہوتا تو اس کا بھی ایمان میں ختم کر دیتا۔ تو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔